کتاب الاساسی کا یہ درس نمبر 13 وحدۃ الثانیہ، وحدہ اولیٰ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، ابھی ہم آ گئے ہیں وحدۃ الثانیہ پہ، ٹھیک ہے۔ وحدۃ الثانیہ یعنی اس کا دوسرا، نہ ثالثہ ہے یہ، وحدۃ الثالثہ یعنی تیسرا گروہ ہے یہ۔ وحدۃ الثالثہ 13واں درس ہے، اور 13ویں درس کا عنوان ہے بیت بکرن۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ الدرس الثالث عشرہ یعنی 13واں درس۔ 13ویں درس کا عنوان ہے بیت بکرن یعنی بکر کا گھر، اور بکر کا گھر بریکٹ میں ہے حمزہ یعنی پہلا، یعنی اس کے دو درس ہیں، ایک پہلا اور ایک دوسرا۔ تو 13واں درس بکر کا گھر۔ بیت بکرن جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ھذا بیت بکرن، یہ بکر کا گھر ہے۔ ھذا بیت بکرین، یہ بکر کا گھر ہے۔ رقم البیت، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ رقم البیت یعنی گھر کا نمبر، ثلاثۃ تین ہے۔ رقم البیت ثلاثۃ، گھر کا نمبر تین ہے۔ البیت فی شارع المسجد الحرام، یعنی گھر مسجد الحرام والی سڑک پر ہے۔ کیا بیٹا؟ آپ نوٹ کرنا ہے، کسی کے میننگ تو نوٹ کر لیجئے۔ البیت یعنی گھر، فی معنی میں، شارع کہتے ہیں سڑک کو، مسجد الحرام یعنی وہ والی سڑک جس پر مسجد الحرام ہے۔ مسجد الحرام خانہ کعبہ کو کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں البیت گھر، فی شارع المسجد الحرام مسجد حرام والی سڑک پر ہے۔ البیت کبیرن، البیت کبیرن یہ مبتدا خبر ہے، یعنی گھر بڑا ہے۔ البیت کبیرن، گھر بڑا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں کہہ رہے ہیں امام البیت، امامہ معنی ہوتا ہے سامنے، امام البیت یعنی گھر کے سامنے، حدیقۃ واسعۃ ایک بڑا پارک ہے۔ امام البیت گھر کے سامنے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ حدیقۃ واسعۃ موصوف صفت ہے، لیکن پہلے حدیقۃ خبر ہے اور موصوف ہے، واسعۃ اس کی صفت ہے۔ امام البیت گھر کے سامنے، حدیقۃ واسعۃ، ٹھیک ہے، یعنی بڑا پارک ہے، چوڑا پارک ہے۔ یا دیکھیں موصوف صفت کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جیسا ناؤن رہتا ہے ویسے ہی اس کا ایڈجیکٹیو ہوتا ہے۔ جیسے اس میں گولتے ہے، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے۔ اس پہ دو تنوین ہے پیش والی، تو اس پر بھی تنوین ہے۔ یہ مفرد ہے تو یہ بھی مفرد ہے۔ واضح؟ تو اس طرح سے گھر کے سامنے چوڑا یا بڑا پارک ہے۔ وحول الحدیقۃ، حول الحدیقہ، حول معنی ہوتا ہے چاروں طرف، حول الحدیقۃ یعنی پارک کے چاروں طرف، حدیقہ یعنی پارک، حول الحدیقۃ پارک کے چاروں طرف، سور مرتفع اونچی چہار دیواری ہے۔ سور یعنی چہار دیواری، ٹھیک ہے، مرتفع یعنی اونچی بلند۔ وحول الحدیقۃ اور پارک کے چاروں طرف، سور مرتفعون اونچی چہار دیواری ہے۔ بیت بکرن بکر کا گھر، قریب من المسجد قریب ہے مسجد سے۔
بیت بکرن قریب من المسجد، بیت بکرن یعنی بکر کا گھر، قریبون قریب ہے، من المسجد مسجد سے، وبعید عن السوق اور دور ہے بازار سے، سوق یعنی بازار، بعید یعنی دور، وبعید عن السوق اور دور ہے بازار سے۔ اب الکلمات الجدیدہ ہے، ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ الدرس الثالث عشر، 13واں درس، 13واں آرڈینل نمبر ہے، اس کو عدد رتبی کہتے ہیں۔ 13واں درس، بیت بکرن بکر کا گھر، کیا ہے؟ ھذا بیت بکرن، یہ بکر کا گھر ہے۔ ھذا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ھذا اس میں اشارہ ہے جو قریب کے لیے آتا ہے، کسی بھی قریب کے لیے۔ کیسے ہم دس کا یوز کرتے ہیں، فارسی میں این کا یوز کرتے ہیں، این اور آن دور کے لیے کرتے ہیں، تو ھذا اسی طرح سے ہے، ھذا بیت بکرین، یہ بکر کا گھر ہے۔ رقم البیت، گھر کا نمبر، ثلاثتون، 3 ہے، رقم البیت گھر کا نمبر، ثلاثتون 3 ہے۔ البیت فی شارع المسجد الحرام، گھر مسجد الحرام والی سڑک پر ہے۔ البیت کبیرون یعنی جی یہاں پہ پھر وہ آنا چاہیے تھا نا اللہ، جب یہ ہے کہ گھر مسجد والی سڑک پر ہے، فی کیوں آیا یہ؟ نہیں، یہ معلوم کیا ہے، چونکہ عربی اور اردو میں ڈفر ہے نا، عربی میں فی ہی استعمال کرتے ہیں، سمجھ رہی ہیں، علا نہیں کرتے۔ جی ہاں ہاں ہاں۔ البیت کبیرن، گھر بڑا ہے۔ امام البیت یعنی گھر کے سامنے، امامہ یعنی سامنے، گھر کے سامنے، حدیقۃ واسعۃ، چوڑا پارک ہے، بڑا پارک ہے۔ حول الحدیقۃ، واو یعنی اور، وحول الحدیقۃ اور پارک کے چاروں طرف، سور مرتفع، اونچی چہار دیواری ہے۔ بیت بکرین، بکر کا گھر، قریب من المسجد، قریب ہے مسجد سے، وبعید عن السوق اور دور ہے بازار سے۔ اب آئیے الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات کیا کیا ہیں ہمارے پاس؟ بیتن، بیتن معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر۔ تسعتن یعنی 9، گھر، 9۔ اربعتن یعنی 4، 4۔ 40، ہاں، قریبن معنی قریب۔ الحرام یعنی حرام، امامہ یعنی سامنے، سبعتن یعنی 7، 7۔ اثنان یعنی 2، حولا یعنی چاروں طرف، شارعون یعنی سڑک، عشرتون یعنی 10، پوری گنتی ہے یہاں پہ، عشرتون یعنی 10۔ خمستون یعنی 5، بعیدون دور، سورون چہار دیواری، المسجد مسجد، ثمانیتون 8، ثلاثتون 3، عن مانے سے، مرتفعون اونچی بلند، صفرون صفر ہے یہ، صفرون یعنی 0۔ جناب یہ لکھے نہیں جا رہے ہیں۔ لکھے نہیں جا رہے ہیں، آرام سے پڑھوں؟ آپ لکھ رہی ہیں بیٹا؟
جی تو آرام سے بتا دیتا ہوں, ابھی پھر دوہرا دیتا ہوں, پریشان نہ ہو. ستتون یعنی 6, 6. ستتون 6, واحدون 1, واسعتون یعنی چوڑا وسیع. پھر سے دیکھ لیں, بیتون مانے گھر, تسعتن مانے 9, 9, تسعتون 9. گنتی بس بنا دیں, تسعہ لکھا اور تسعہ کے سامنے 9 کی گنتی بنا دیجئے. اربعتون یعنی 4, 4. قریبن یعنی قریب. الحرام یعنی حرام. کتنا لکھا بیٹا؟ جی جناب لکھ لی ایک لائن. حرام مانے حرام, امامہ مانے سامنے, سبعتون یعنی 7, 7. اثنانے یعنی 2, اثنانے یعنی 2. یہ دونوں لائنیں ہو گئیں. امامہ سامنے, سبعتون 7, اثنانے 2. ہو گیا بیٹا؟ جی جناب. جی کوئی سوال ہے؟ نہیں جناب, ہو گیا 2 لائن. حولا چاروں طرف, حولا یہاں پہ حولا چاروں طرف. شارعون یعنی سڑک, شارع سڑک. عشرتون یعنی 10, 10. خمستون یعنی 5. حولا چاروں طرف, شارعون سڑک, عشرتون 10, خمستون 5. بعیدون یعنی دور. اگر ریکارڈنگ تو رہے گی نا, اس میں سے دیکھ کے لکھ لیں گے. نہیں نہیں, پھر بھی نوٹ کر لیں, کیا کرنا ہے. حولا چاروں طرف, شارعون سڑک, عشرتون 10, خمستون 5. نوٹ ہو گیا یہاں تک؟ بعیدون دور, بعیدن مانے دور. سورون چہار دیواری, سور چہار دیواری. مسجد مسجد, ثمانیتون 8, 8. بعیدون دور, سورون چہار دیواری, مسجد مسجد, ثمانیتون 8. لکھ لیا یہاں تک جی؟ ثمانیتون تک لکھا کہ نہیں لکھا؟ جی جناب. ثلاثتون 3, ثلاثتن مانے 3. عن مانے سے,
मुर्तफिउन यानी ऊंचा, सिफरुन यानी सिफार, जीरो, सिफरुन पढ़ेंगे इसको, सिफरुन यानी जीरो, सलासतुन तीन, अन माने से, मुर्तफिउन माने ऊंचा, सिफरुन माने सिफ, सित्ततुन यानी छः, सिक्स, सित्ततुन सिक्स, वाहिदुन एक, वन, और वासिअतुन यानी चौड़ा, सित्ततुन सिक्स, वाहिदुन एक, वासिअतुन चैनल पे चौड़ा। क्या? वजहुन, वजहुन माने चेहरा, विसादतुन, विसादतुन माने तकिया, वसूलुन, वसूलुन माने पहुंचना। क्या फर्क है? वजहुन चेहरा, विसादतुन तकिया पिलो, वसूलुन पहुंचना। फर्क क्या है? वजहुन के वाव पे ज़बर है, विसादतुन माने तकिया, तकिया के वाव पे क्या है? विसादा के ज़ेर है, वसूलुन के वाव पे पेश है, वा वी वू। इस तरह से ये सेंटेंस है। तो वजहुन माने चेहरा, विसादतुन तकिया, वसूलुन पहुंचना। आगे देखें, शजरतुन, शजरतुन माने क्या है? पेड़। मिशरतुन, मिशरतुन माने क्या है? वो काटने का ब्लेड, काट, ब्लेड लिख ले, ब्लेड, ऑपरेशन ब्लेड। मिशरतुन ऑपरेशन ब्लेड। शजरतुन पेड़, मिशरतुन ऑपरेशन ब्लेड, रीशुन यानी पर, पंख, रीश, रीश यानी पर, चिड़िया के जो पर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रीश। तो ये देखिए यहाँ पे शजरतुन में शीन देखिए किस शक्ल का बना, मिशरतुन में शीन किस शक्ल का बना, और रीशुन में शीन किस तरह का बना। तो ये शीन की शक्लें हमारे सामने हैं। और इस तरह से हमने 13वें दर्स को मुकम्मल किया। अब इसके बाद तदरीबात है जो इंशाअल्लाह हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई और सवाल है किसी को? नहीं जनाब। चले ठीक अगर है अन, जी। स्नान, स्नान यानी दो अनावा अन, जी। अन, अन माने से, जनाब है ना? शारे माने क्या है जनाब? शारे शारिअ माने सड़क बेटा। वो आता है ना, देखें हदीस के साथ शुरू करते हैं, अन फातिमत ज़हरा या अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमत ज़हरा। अन माने से। अगर मिन भी तो होता है ना जी। हाँ मिन भी होता है, लेकिन मिन होता है इसके लिए जैसे फ्रॉम के लिए होता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वो सफ़र के लिए। ये होता है जो कोई चीज़ हमसे निकल रही हो ना, तब हम इस्तेमाल करते हैं अन का। जनाब ये आप अपने चैनल पे भी तो डालेंगे ना? हाँ हाँ सब डालते हैं। जी तो जनाब वहाँ से भी देख के याद कर लेंगे। ठीक 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 इंशाल्लाह। जी जनाब। चलें ठीक है इंशाल्लाह। और जनाब हम ये पूछ रहे थे कि कुरान मजीद की क्लास होगी? कुरान मजीद की क्लास 26 तक मौलाना का वो है, अभी तो कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया है, इंशाल्लाह होगी।